السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی، میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی آپ کو پروگرام نذرانہ عقیدت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، آج خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اس خاندان سے نسبتیں رکھتا ہے، مودتیں اور محبتیں رکھتا ہے، اس کے لیے بہت ہی خوشی کا اور سرور کا دن ہے، اس لیے کہ آج خاندان رسالت مآب میں ایک ایسی شخصیت کی آمد ہے جسے یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ جو ہم شکل پیمبر علی اکبر علیہ السلام کی ذات ہے، جو حسین ابن علی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہے، جو جناب لیلا کے دل کا سکون ہے، جو بہنوں کی آنکھوں کا تارا ہے، اور کیا والہانہ محبت اپنی پھوپھی سے رکھتا ہے اور پھوپھی ان سے رکھتی ہیں، جو واقعاً یوسف کرب و بلا بھی ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یوسف مصر کے خریدار بہت سے لوگ تھے، لیکن یوسف کرب و بلا علی اکبر کا خریدار خود خالق کائنات رب العالمین کی ذات ہے۔ میں آج سچ ٹی وی کے اس پروگرام نذرانہ عقیدت کے ذریعے سے بارگاہ جناب علی اکبر میں بہت سا سلام عقیدت پیش کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں آج کے اس پروگرام میں خاص جوان ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس لیے کہ کربلا کی اپنی ایک لغت ہے کہ جب میں اور آپ ایک بشیر کا نام لیتے ہیں تو فوراً ذہن میں جناب علی اصغر علیہ السلام کا تصور آتا ہے، جب ایک نوجوان کا تصور ابھرتا ہے تو قاسم ابن حسن کی شخصیت آتی ہے، اسی طرح جب بات آتی ہے علمدار کربلا کی تو ذات سامنے موجود مجسم ہو جاتی ہے، وہ جناب عباس کی ذات ہے، اور اسی طرح جب کسی جوان کی بات آتی ہے تو کوئی اور نہیں، ہم شکل پیمبر علی اکبر علیہ السلام کہ آپ پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ سجدوں کی عید، چاند ستاروں کی عید ہے، دنیا کے آج سارے جوانوں کی عید ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج ہم اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جو مہمان گرامی آج اس بزم میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، میں تعارف کروانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ہمارے ساتھ ذاکرہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ناز خان بھی ہیں، محترمہ سیدہ شگفتہ زیدی صاحبہ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ زہرا اصغر ایڈوکیٹ صاحبہ، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی پیاری آواز محترمہ صوفیہ شہراز منقبت خان ناز خان ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بات جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات کی آتی ہے تو میں سب سے پہلے محترمہ شگفتہ زیدی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی ذات جب اس شخصیت کی آمد ہوئی ہے اس کائنات میں تو کیا ماحول تھا، کیا فضا تھی، اور کیسے اس خوشی کو منایا گیا، اور ساتھ میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس عظیم دن پر اور ایک عظیم ہستی کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا گیا، اور میں اپنے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو آمد جناب علی اکبر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ جہاں آپ نے سوال کیا تو جناب علی اکبر در حقیقت دعائے حسین ہیں، بے شک بے شک دعائے حسین ہیں۔ جناب رسول خدا کے جانے کے بعد میرے مولا امام حسین بے قرار رہتے تھے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو، اور خداوند عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور جب مسجد میں تھے جس وقت یہ خوشخبری ملی کہ آپ کو خداوند عالم نے بیٹا عطا کیا ہے، تو سب سے پہلے جناب امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، اور جب گھر آئے اور گھر آ کر جناب علی اکبر کو، یعنی تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب علی اکبر کو اپنے دستے مبارک پر اٹھایا تو چہرہ جو تھا وہ دمکنے لگا، چمکنے لگا چہرہ۔ آپ نے فوراً جناب زینب کی طرف خوشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ بہن زینب یہ تو بالکل بالکل ہو بہو ہم شکل پیمبر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ تو سیرت میں بھی اور صورت میں بھی جناب رسالت مآب جیسا، میرے نانا جیسا اس کی شکل۔
تو جناب زینب بھی بے انتہا خوش ہیں جی. اور آپ یہ دیکھیے کہ آج خانہ زہرا میں ایک خوشی کا سما ہے، ایسا لگتا ہے جیسے عید کا سما ہے. جناب امام حسین نے نہ جانے کیا کچھ بانٹا ہوگا، لیکن اپنی بہنوں کو تحائف دی ہوں گے جس نے جو مانگا. کیونکہ کسی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ ایک فقیر کے ہاں بھی اگر بیٹا ہوتا ہے نا تو وہ بھی خوشی میں مٹھائی کھلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ فقیر کا نہیں، جناب شبیر کا بیٹا ہے، جناب شبیر کا بیٹا ہے. اور جناب مولا امام حسین نے کیا کچھ نہیں دیا ہوگا اس خوشی میں، تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جس نے جو مانگا وہ دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب جناب زینب کو کچھ نہیں دیا، تاریخ کہتی ہے جناب زینب کو کچھ نہیں دیا، تو بہن ہے نا بڑے مان کے ساتھ بھائی کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ بھیا آپ نے سب کو تحفے تحائف دیے، مجھے کچھ نہیں دیا. اللہ اللہ. تو جناب امام حسین کی محبت دیکھیے جناب زینب سے کہ فوراً جناب علی اکبر کو ہاتھوں پر اٹھایا اور جناب زینب کی آغوش میں دیا کہ لو بہن زینب، آج سے اکبر آپ کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آج سے اکبر آپ کا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب علی اکبر کو سجاتی تھی تو پڑھتی تھی دعا، کرتا ان کو جو پناتی تھی تو پڑھتی تھی دعا، زلفیں ان کی جو بناتی تھی تو پڑھتی تھی دعا، جب اذاں ان کو پڑھاتی تھی تو پڑھتی ہی تھی دعا، بیت شبیر میں دن رات اذاں ہوتی رہی، لہن اکبر میں لڑکپن سے جمع ہوتی رہی. سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ. جناب اور میں کہتی ہوں کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ واقعی آج ہمیں اس خوشی کو بہت اس طرح سے منانا چاہیے جیسے امام علی مقام کے گھر میں خوشی نہیں، ہمارے گھروں میں خوشی ہے. بے شک. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جوانی علی اکبر کے صدقے میں ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے. اور آج خانہ زہرا کا منظر بڑا جدا ہے. آج خانہ زہرا کا منظر بہت ہی جدا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی عام انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، عام انسان کا بچہ ہو اور وہ بزرگوں سے بہت زیادہ مشابہ ہو تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں گھر والوں کی. جناب علی اکبر علیہ السلام ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیا فرمائیں گی محترمہ زہرا اصغر صاحبہ، کیسے امام حسین کی محبت کو دیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں کو، سامعین کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کو، تمام عاشقان اہل بیت کی خدمت میں، بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں جناب علی اکبر علیہ السلام شبیہ پیمبر کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی میں. اور آج بہت بڑی عید کا دن ہے کہ خانہ زہرا میں یہ ایک ایسی خوشی نازل ہوئی ہے کہ جس کی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے بالکل بھی. جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام گھر میں اگر فرزند کی ولادت ہو تو اس گھرانے کی خوشی کیا ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں. اہل بیت کے خاندان میں جیسا کہ ابھی خواہر نے بیان کیا کہ خود امام حسین نے دعا مانگی تھی کہ ایسا فرزند عطا ہو کہ جو شبیہ پیمبر ہو، جو سیرت میں، جو صورت میں، جو کردار میں، جو اخلاق میں شبیہ پیمبر. تو بالکل ویسے ہی جب فرزند کو دیکھا امام حسین نے تو بے ساختہ پروردگار سے دعا کی اور شکر کا سجدہ بجا لے کر آئے. اور پورے مدینے نہیں بلکہ پورے عرب میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ خاندان بنی ہاشم میں ایک خوبصورت بچے نے جنم دیا ہے. اس گھرانہ چونکہ سخاوت ان کی میراث ہے، کریم ابن کریم کا در ہے، ویسے ہی اتنا کچھ عطا کرتے ہیں. مگر جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس گھرانے سے اس قدر تقسیم کیا گیا، خیرات تقسیم کی، جو بھی آتا تھا حاجت لے کے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا. روایتوں کے الفاظ ہیں کہ خوشیاں مطلب دن گزرتے جا رہے تھے اور خوشیاں بانٹی جا رہی تھیں. اور جب دور دور تک یہ خبر پہنچی تو میں ایک روایت بیان کرنا چاہوں گی کہ نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، نصارہ، عیسائی سب لوگ اس در پر آتے تھے اپنی حاجتیں لے کر. ایک مرتبہ ایک یہودی کے گھرانے میں بھی جب یہ خبر پہنچی کہ کریم ابن کریم کے گھر ایسا بچہ آیا ہے کہ جو کہ حسن میں بے مثال ہے اور لہٰذا جو بھی اپنی حاجتیں لے کر جا رہا ہے ان کی حاجتوں کو قبول کیا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ اس گھرانے کی ایک خاتون جو کہ جن کے ہاں اولاد نہیں تھی وہ لوگ ان لوگوں نے سفر کیا اور مدینے آئے اور جب در حسین پر آئے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے آئے اور کون ہیں، تو کہا ہم نے سنا ہے کہ کریم ابن کریم کے گھر میں شبیہ پیمبر کی ولادت ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں اپنی حاجت لے کر آئیں کہ ہمیں بھی اولاد نصیب ہو. ایک مرتبہ جب خانہ حرم میں بھیجا گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے یہ خواتین آئیں تو شہزادی زینب نے گہوارے کے قریب بلایا، کہا کہ منت مان لو کہ تمہیں پروردگار عالم میرے بھتیجے کے صدقے سے تمہیں اولاد نرینہ عطا کرے گا. اور جب اس گھرانے میں ولادت ہوئی، فرزند ملا،
ایک مرتبہ دوبارہ مدینے آئیں اور شہزادی زینب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم ہر سال اسی دن جب شہزادے علی اکبر کی ولادت کا دن آئے گا تو ہم نظر کیا کریں گے. یہاں تک کہ جب یہ کربلا آئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام میں اہل حرم کو قید کیا گیا، جب پتہ چلا کہ سادات قید ہوئے ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون لوگ ہیں. وہی خواتین دوبارہ آئیں قید خانے میں، اور جب قید خانے میں داخل ہوئی تو بی بی زینب نے پہچان لیا. وہ خواتین آئیں اور کہا کہ آج شہزادے علی اکبر کی ہم نے نظر دلائی ہے کہ جن کے صدقے سے ہماری گود آباد ہوئی تھی، لہٰذا ہم نے نظر دلائی، آپ سادات سے تعلق ہے اور یہ نظر ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں. اس وقت بی بی زینب نے کہا کیا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ میں اسی فرزند، اسی بھتیجے علی اکبر کی پھوپھی زینب ہوں. میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے. کس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ ہے، سخیوں کا سخی گھرانہ ہے کہ اس گھرانے میں آج ولادت ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں کہ بارگاہ جناب علی اکبر میں چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے یہاں چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سچ ٹی وی پر. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. چند مصرے جناب علی اکبر کی بارگاہ میں، کیونکہ ذکر ہم شکل پیمبر علی اکبر کا ہے. شاعر نے بہت خوب کہا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جان علی شبیہ پیمبر بنا دیا، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا. یہ میں نے آپ کو مصروں کی صورت میں سنایا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں ترنم کی صورت میں ہم کلام سنیں اور اپنے قلوب کو منور کریں. میں دعوت دوں گی صوفیہ صاحبہ کو کہ آپ نذرانۂ عقیدت پیش کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. حسن کا تاجدار ہے اکبر، مصطفیٰ کا وقار ہے اکبر، مصطفیٰ کا وقار ہے اکبر. آرزوئے حسین ابن علی اور ماں کے دل کا قرار ہے اکبر، ماں کے دل کا قرار ہے اکبر. وہ جو کل تھا سوار دو نبی، آج اس کا سوار ہے اکبر، مصطفیٰ کا وقار ہے اکبر. اور تیرا چہرہ ہی تکتا رہتا ہے، باپ تیرا زوار ہے اکبر، باپ تیرا زوار ہے اکبر. اور انبیاء جس چمن کے نوکر ہیں، اس چمن کی بہار ہے اکبر، مصطفیٰ کا وقار ہے اکبر. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بہت محبت تھی اپنے بھتیجے سے، اسی شان میں پڑھ رہی ہوں. تم کو زینب چھپا کے رکھتی ہے، بی بی زینب چھپا کے رکھتی ہے، خوب ان
का भी प्यार है अकबर, मुस्तफा का वकार है अकबर, मुस्तफा का वकार है अकबर। मुस्तफ़ा का वकार है अकबर, जनाब अली अकबर हम शक्ल पैगंबर। और बात हो रही है आपकी सीरत के हवाले से, आपके औसाफ़ हमीदा क्या क्या हैं, और इस पर मुसलसल हम बात करेंगे। मोहतरमा शगुफ्ता ज़ैदी, मैं जानना चाहती हूँ कि जनाब उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा वो किस अंदाज से, हम जानते हैं कि आपकी मादर गिरामी है, लेकिन हम ददियाल के बारे में जनाब अली अकबर के जानते हैं। आपका ननियाल क्या है, ख़ुद आप किस शख्सियत की मालिक हैं, और आपका ख़ानदान कबीला क्या है? जनाबी उम्मे लैला ये वो अजीम खातून हैं कि जिन पर जनाब हाजरा को भी नाज है। जी। जनाबी लैला का मतलब जो है वो हसीन व जमील, लैला के मानी हसीन व जमील। ये इतनी अजीम माँ है, और ख़ास तौर पर मैं कहूँ कि ये उस बेटे की माँ है कि जो जनाब खलील के ख़्वाब की तफसीर है। बेशक। इतने अजीम बेटे की माँ जनाब, जब हम इनके माँ बाप की तरफ देखते हैं तो ये ताइफ में, मक्का में एक मकाम है ताइफ जी, तो वहाँ कबीले सक़ीफ़ के सरदार थे जिनका नाम था उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जी। ये आपके दादा थे, और आप ज़ाहिर एक सरदार, आपके दादा सरदार थे, तो ज़ाहिर आप शहज़ादी की तरह आप वहाँ पे पली बढ़ी, और आपके वालिद का नाम मुर्रा था और आपकी वालदा का नाम मैमूना। ये आपके जो दादा थे ये उस वक्त जनाब रिसालत माब की खिदमत में आए कि जब सुलह हुदैबिया हुई, और ये कबीले बनी सक़ीफ़ की तरफ से उनके नुमाइंदा बनकर आए जनाब रिसालत माब की खिदमत में, और इन्होंने आकर इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया तो जनाब रिसालत माब ने इनको इस्लाम का नुमाइंदा बनाकर कबीले सक़ीफ़ में भेजा, और तारीख़ ये कहती है कि जिस वक्त ये आए इस्लाम की तबलीग के लिए, तो एक मुबल्लिग़ के तौर पर इस्लाम की दावत दे रहे थे अपने कबीले में, और ये इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे थे कि अचानक इनकी शहादत इस तरह से हुई कि इनको तीर से मार दिया गया। अच्छा। यानी किसी जंग में शहीद नहीं हुए, इनको तीर से मारा गया जी। तो वो इतनी ऐसी शहादत थी, ऐसी मौत थी कि जब जनाब रसूल खुदा तक ये ख़बर गम पहुंची तो जनाब रसूल खुदा ने कहा कि इनका मकाम इस तरह से है कि जैसे आले यासीन का मकाम है, कि जो मुबल्लिग़ और जो इस्लाम फैलाने वाले थे। तो जब जनाब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो उसके बाद आप जनाब इमाम हुसैन की ज़िंदगी में आई, और इमाम हुसैन के साथ आपने 18 बरस आपने इमाम हुसैन के साथ गुजारे, और इसी दौरान जनाब अली अकबर की जो विलादत होती है 18 शाबान 42 हिजरी में विलादत होती है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बड़ी ख़ूबसूरत एक बात मैं आप पर वाज़ेह करना चाहूँ कि जब हम जनाब हाजरा की बात करते हैं, जब हम और बीबियों की बात करते हैं, जितनी भी अजीम बीबियाँ गुजरी हैं, तो किसी का वो मकाम नहीं है जो करबला की बीबियों का है। जी बेशक। उसकी वजह यह है कि मैं कहती हूँ कि ये खुदाबंद आलम का एक कानून था कि 72 लोगों को चुना गया, वाक़या करबला के लिए 72 लोगों को चुना गया जो वाक़या करबला में थे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से 72 शुहदा को चुना गया है वाक़या करबला के लिए, इस तरह इन ख़वातीन को भी चुना गया। सही। यानी आप ये देखिए कि आगोश जनाब उम्मे लैला से जनाब अली अकबर जब आए तो तारीख़ ये कहती है कि ये एक बहुत बड़ी यानी आप ये देखिए ज़बान इस्मत ने ये बात कही कि मेरा बेटा जो है ये रफ्तार में, गुफ्तार में, सीरत में, सूरत में शबीह रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मैं आपको वाज़ेह करना चाहूँगी कि जनाब उम्मे लैला की तरबियत, आप ये देखिए तरबियत की बात करूँगी यहाँ पर। जनाब उम्मे लैला वो अजीम बीबी हैं कि आप ये जनाब शबीह पैगंबर होना ये जनाब अली अकबर का कमाल नहीं है जी, ये खुदावंद आलम का कमाल है कि जिसको इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने जनाब रसूल खुदा की शबी बनाकर हज़रत अली अकबर को भेजा। यानी ये तो खुदा का कमाल है ना, मतलब शक्ल देना, किसी की शबी बनाना खुदा का कमाल है, लेकिन जो किरदार है वो इंसान खुद बनाता है। किरदार और गुफ्तार खुद बनाता है। आप ही देखिए कि ज़बान अस्मत ने कहा कि ये किरदार में, यानी जिसका किरदार इतना पाको पाकीज़ा है तो सोचिए उसकी माँ की आगोश कितनी अजीम होगी। और मैं कहती हूँ कि जब हम जनाब उम्मे लैला की पूरी
تاریخ دیکھتے ہیں تو جناب ام لیلہ تو وہ ماں ہیں کہ جس وقت حضرت علی اکبر جانے لگے تو جناب امام حسین کی یہ عالم تھا کہ آپ نے جناب ام لیلہ سے کہا کہ دعا کرو. جناب رسول خدا نے کہا ہے کہ ماں کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے. اور میں اس وقت میں آپ کو 2 دعائیں جناب ام لیلہ کی بتانا چاہوں گی کہ آپ کس طرح سے عبادت کا بھی درس دے رہی ہیں اور کس طرح سے ہاتھوں کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ خیمے میں گئیں, کوئی نہیں تھا تو اپنے سر کو سر پہ سے اپنا دوش اتاری. میں سمجھتی ہوں یہاں سے ایک ماں کی عظمت بھی سامنے آتی ہے. ماں کی عظمت آپ دیکھیں ان کا صبر. امام حسین بھی دعا کر سکتے تھے لیکن واضح کیا کہ ماں کی بتایا کہ جناب رسول خدا نے کہا ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ فوراً اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اتنی خوبصورت دعا, 2 جملوں کی دعا کہ اے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملانے والے, کہ جب تو نے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے ملایا تو ان کے دل کو معمور کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہا کہ اے حضرت اسماعیل کو جناب حاجرہ سے ملانے والے, کہ تو نے ان کے دل کو بھی نور عطا کر دیا, منور کر دیا. تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے میرے پروردگار, میرے شوہر کی بے کسی, میرے شوہر کی تنہائی اور میرے شوہر پر رحم فرما اور مجھے میرے بیٹے سے ملا دے. یعنی یہ دعا ہے جناب ام لیلہ کا مقام. میں کہتی ہوں کوئی ماں جناب ام لیلہ کا مقام نہیں سمجھ سکتی. بے شک ایسا ہی ہے. میں جاننا چاہتی ہوں مزید جناب علی اکبر کی شخصیت کا وہ پہلو جسے ہم جنگی پہلو کہتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ علم و عرفان ایک مرحلہ ہے جو کہ امام حسین سے آپ نے سیکھا ہے, پایا ہے, لیکن حربی کیفیت جو جناب علی اکبر کی ہے اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ جی خواہر, جس طرح سے سیرت میں سب سے بڑا ہاتھ مادر گرامی کا ہوتا ہے, اسی طرح سے باپ کا بھی ہے, اسی طرح سے پورے خاندان کا بھی ہے. جیسے خواہر نے بتایا کہ والد کی طرف سے حسب نسب بہت اعلیٰ ہے, مگر مادر کی طرف سے بھی حسب نسب اعلیٰ ہے. جس طرح سے خاندان بنی ہاشم حسن میں, سیرت میں, اخلاق میں, سخاوت میں بے مثال تھے. جیسے کلابیہ خاندان بہادری میں بے مثال تھا, اسی طرح سے ثقفی خاندان حسن میں بے مثال تھا. تو جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر کی جب کردار کی بات آتی ہے, جب طریقوں کی بات آتی ہے, تو جس طرح سے بی بی زینب نے کہا جاتا ہے کہ پوری کربلا پال کر دی ہے, تو آغوش زینب میں پلے ہیں. اور جناب لیلہ نے بھی اس میں جس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کی ہے کہ شب عاشور ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے. مگر شب عاشور ہم دیکھتے ہیں کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہوئی نظر آتی ہیں واقعاً اللہ اکبر کی وہ حوصلہ, وہ جذبہ ہر ماں کو عطا ہو کہ شوق شہادت اس قدر ہے. ہر ماں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کل صبح میدان جنگ میں بیٹا سب سے پہلے تم وقت کے امام کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا. اللہ اکبر. مگر یہ کہا جائے کہ ایسا نہیں تھا کہ جنگ نہیں آتی تھی. حیدر کرار کے پوتے تھے اور تمام جناب قاسم علیہ السلام, جناب اون محمد علیہ السلام, جناب علی اکبر علیہ السلام, غرض کے جتنے بھی بنی ہاشم کے جوان تھے ان سب کو حربی اور فنون جنگ سکھانے والے کا نام فقط اور فقط ایک ہستی ام البنین کے بیٹے عباس علمدار ہیں کہ جنہوں نے ان کی اس طرح سے تربیت کی. اور جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا تھا اور کربلا پہنچا 2 محرم کو, تو جناب عباس نے تمام اصحاب کو بلایا اور تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ جب دیکھا, مشاہدہ کیا, فوج اشقیہ کا لاکھوں کا مجمع تھا. شب عاشور سے پہلے جناب عباس نے کہا کہ علی اکبر آپ ایسا کریے کہ جب اس فوج اشقیہ کو 4 حصوں میں تقسیم کیا, کہا کہ ایک حصہ اصحاب کے حوالے کیا کہ آپ ان سے جنگ کیجیے گا, ایک حصے کو کہا کہ جناب علی اکبر جناب قاسم کو بلایا کہ آپ اس حصے کی جنگ کیجیے گا, جو آدھا حصہ تھا کہا اس سے جنگ میں کروں گا اور ایسا کرنا تم لوگ جلدی جلدی کر کے میرے ساتھ شامل ہو جانا. جناب عباس علیہ السلام کو اس قدر بھروسہ تھا, اس قدر اعتماد تھا. مگر یہی بات ہے کہ کربلا میں جنگ کی کاش اگر اجازت مل جاتی تو نقشہ کچھ اور ہوتا, مگر مشیت الہی تھی کہ دین اسلام میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اطاعت الہی, اطاعت امام. ان 2 چیزوں کو بروئے کار لا کے جس نے بھی قدم اٹھایا وہ سرفراز ہو گیا. وہ شہادت کا جذبہ سب میں موجود تھا اور سب یہی چاہتے کہ شہادت کا جام ہم خود نوش فرمائیں, مگر دین اسلام کی خاطر امام حسین کے اجازت کے طلبگار تھے. کہا مولا ہمیں اجازت دیجئے, ہم دین اسلام پہ سب سے پہلے
قربان ہونا چاہتے ہیں. اسی لیے شب عاشور بہن کو فکر لاحق ہوئی کہ میرے بھائی اس پردیس میں تنہا ہیں. ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھیا مجھے یہ پریشانی کھائی جاتی، کل ایسا نہ ہو کہ تنہا رہ جائیں آپ کے اصحاب اس طرح کے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے جب یہ بات سنی، خیام کے باہر جو اصحاب پہرا دے رہے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی تو اصحاب کے پاس گئے اور کہا کہ شہزادی کو یہ فکر لاحق ہے. تمام اصحاب آئے اور اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا اور کہا کہ شہزادی اگر حکم دیں تو ہم ابھی جا کر حملہ کر دیں. جب اصحاب کا یہ عالم تھا تو بنی ہاشم کے جوان اور جن میں جناب علی اکبر جو کہ شبیہ رسول تھے، جیسے ہی صبح اذان کے لیے امام حسین نے کہا کہ بیٹا علی اکبر جو ان کا مؤذن تھا حجاج، اسے منع کیا آج تم نہیں بلکہ آج شبیہ رسول اذان دیں گے، خدا کی کبریائی کا اعلان کریں گے. جب اذان سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، علی اکبر قریب گئے، کہا بابا سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے. یہ ہے کردار، یہ ہے تربیت، یہ ہے حسب نسب. سبحان اللہ. واقعاً جناب علی اکبر کی بات ہے، اور جناب علی اکبر کا جہاں ذکر آتا ہے تو آپ کی اذان کا ذکر واقعاً مجھے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے اس انداز سے جیسا کہ ہماری محترم مہمان گرامی نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے مؤذن وہاں موجود تھے، حجاج ابن مسروق، لیکن عاشور کے دن جناب علی اکبر سے فرمایا کہ جاؤ علی اکبر، آج تم نے نانا کے لہجے میں اذان کو بلند کرنا ہے. اور میں چاہتی ہوں یہی بات ہم لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن وقت ہوا ہے یہاں چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام نذرانۂ عقیدت میں ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانۂ عقیدت، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں آپ ذکر سن رہے ہیں ہم شکل پیغمبر علی اکبر کا. اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا. یہ ذکر وہ ذکر ہے رسول اللہ کا، اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جب آ جائے تو ہم نے خوش کیا حسین ابن علی کی ذات کو، اور حسین ابن علی کا نور چشم جو ہم شکل پیغمبر قرار پایا. اور آپ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جب امام معصوم یہ کہہ دیں کہ اے خدا گواہ رہنا اب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں گفتار میں کردار میں میرے نانا کی شبیہ تھا. اور جب میں چاہتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. میں چاہتی ہوں شگفتہ زیدی صاحبہ آپ مزید اس پر روشنی ڈالیے کہ امام معصوم کیا فرمانا چاہتے تھے، خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، کردار، وہ منطق، وہ گفتار کیسے بیان فرمائیں گے؟ جناب علی اکبر کے فضائل بہت زیادہ ہیں. جناب علی اکبر دیکھیے، بے شک جناب علی اکبر جس طرح سے حضرت عباس شبیہ امیر المومنین تھے، اسی طرح جناب علی اکبر، یہ آپ بار بار سن رہی ہیں کہ شبیہ رسول تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جناب علی اکبر میں ایک عالم کا بڑا خوبصورت سا قول ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں بات کی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی اکبر یہ وہ ہستی ہیں، یعنی ان کا علم اس مقام پر ہے، اور علم اس مقام پر ایسا ہے کہ امام علی مقام نے ان کو علم اس طرح سے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. کہتا اتنا علم جناب علی اکبر کے ساتھ تھا. اس کے بعد کہا کہ کبھی دیکھا کہ 18 سال کا جوان کہ وہ اتنا سخی بھی ہو اور اتنا کریم بھی ہو. اتنا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات کہ 18 سال کا جوان کبھی دیکھا ہے کہ کوئی جو اتنا سخی بھی ہو اور اتنا ہی کریم بھی ہو. جب ہم حضرت علی اکبر کی سخاوت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ عرب میں دستور تھا کہ مہمانوں کے لیے جیسے کوئی بھوکا پیاسا مہمان آتا تھا تو جو عرب کے لوگ تھے وہ اپنے دروازے پر ایک چراغ روشن کرتے تھے تاکہ جو بھی مہمان آئے وہ اس کو کوئی بھی حاجت ہو، بھوکا ہو پیاسا ہو، وہ اس گھر سے کھانا لے لے. بے شک. لیکن حضرت علی اکبر کے ایسے سخی تھے کہ کہتے 24 گھنٹے کسی بھی وقت حضرت علی اکبر کے گھر پر وہ چراغ کبھی بجھتا نہیں تھا. اللہ اکبر. 24 گھنٹے حضرت علی اکبر، یعنی ایسے سخاوت،
ایسے سخی تھے کہ جناب علی اکبر کے 24 گھنٹے مہمان آتے تھے، اور جب جو کھانا مانگتے تھے، جو پیاس ہوتی تھی مانگتے، حضرت علی اکبر عطا کرتے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم حضرت علی اکبر کی اپنا شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اتنا مقام ہے جناب علی، جیسے انہوں نے یہودی کا واقعہ سنایا کہ ایک یہودی، اس کا بچہ بہت زیادہ بیمار تھا، جی، نہ جانے اپنے طور پہ کیا دعا مانگتا ہوگا، کیا منتیں مانی ہوں گی، ظاہر ہے اپنا بیٹا بیمار تھا، تو ایک رات بہت زیادہ رو رہا تھا اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے، کہ رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہستی آئی ہیں اور وہ سے اس کے پاس آئی ہیں اور کہا کہ تم اتنا روتے تھے، اتنی منتیں مانگتے تھے، تو تمہیں بشارت ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ جی، تو اس نے چونک کے کہا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ ہیں؟ تو جواب ملا کہ نہیں، میں حضرت عیسیٰ نہیں ہوں۔ کہا آپ حضرت داؤد ہیں؟ جی، نہیں، میں حضرت داؤد بھی نہیں۔ تو آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جناب رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو شفا عنایت کر دی، لیکن تم ایسا کرو کہ تم مدینے چلے جاؤ، کیونکہ وہاں میرا حسین رہتا ہے۔ اللہ، یعنی اتنی خوبصورت بات کہ وہاں چلے جاؤ مدینے، وہاں میرا حسین رہتا ہے۔ یہودی نے جب اس خواب سے اٹھا تو بیٹا ماشاءاللہ صحت یاب ہو چکا تھا، خدا سب کے بچوں کی حفاظت کرے، تو یہ مدینے کی طرف اس نے رخ کیا، مدینے چلا۔ مدینے پہ پہنچ کر کہتا ہے کہ یہاں پر حسین ابن علی رہتے ہیں۔ جی، تو کسی نے گھر بتا دیا۔ جب یہ امام علی مقام کے سامنے پہنچا تو اس نے کہا آپ امام حسین علیہ السلام ہیں؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ایسے روکا اور کہا کہ رک جاؤ، اور صحابی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ میرے علی اکبر کو بلا کر لاؤ۔ اللہ، مقام علی اکبر دیکھیے، کہا کہ میرے علی اکبر کو بلا کر لاؤ۔ جو ہی حضرت علی اکبر آئے تو اس نے ایک دم سے چونک کر کہا کہ یہی وہ ہستی تھی، یہی وہ ہستی، سبحان اللہ، یہی وہ ہستی تھی کہ جو رات کو میرے خواب میں آئی تھی اور اس نے مجھے بشارت دی، کیا یہی جناب محمد مصطفیٰ ہیں؟ اللہ، تو جناب مولا امام حسین نے کہا کہ نہیں، یہ محمد مصطفیٰ نہیں، یہ نواسے، یہ میرا بیٹا علی اکبر ہے کہ جو شبیہ رسول ہے۔ اللہ، اور یہ جناب علی اکبر کا وہ وقار، وہ حسن یوسف جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہ دیکھ کر جی، اس نے فوراً امام علی مقام سے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں ایمان لانا چاہتا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان تو اللہ، اتنے نہ جانے کتنے ایسے معجزات درج ہیں کہ جو حضرت علی اکبر کے لیے ہیں، اور ان کا مقام کو واضح کرنے کے لیے جب ہم بیان کرتے ہیں تو واقعی انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک ہم مزید اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ کس طرح سے ہم شکل رسالت مآب ہیں، سیرت میں، صورت میں، گفتار میں، کردار میں، منطق میں۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام نذرانۂ عقیدت میں ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نذرانۂ عقیدت، میں آپ کی میزبان سیدہ شیری زیدی۔ زہرا اصغر صاحبہ، اس زاویے سے بھی ہم آپ کی ذات کو دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بہن بھائی کی محبت بڑی مثالی ہوتی ہے، تو جناب علی اکبر کی جو محبت ہے اپنی بہنوں سے، خاص کر جناب صغرا سلام اللہ علیہ سے، کیا فرمائیں گے؟ جی خواہر، سب سے پہلے تو یہی دعا کروں گی کہ آج اس عظیم ولادت کے صدقے سے، شہزادی علی اکبر کی جوانی کے صدقے سے مولا ہر بہن کے بھائی کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ ایک عام بہن کی کیا محبت ہوتی ہے اپنے بھائی سے، سمجھ لیں کہ دنیا میں سب سے جو ڈھارس اگر کہا جائے تو وہ بھائی سے بڑھ کر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اگر باپ نہ ہو دنیا میں تو بھائی باپ بن جایا کرتے ہیں، مگر جناب صغرا اور جناب علی اکبر کی محبت کا عالم بیان کرنے سے پہلے ہی میں یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، کہ جناب علی اکبر ہر آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے، کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا مدینے سے کربلا کی جانب تو شہزادی صغرا ایک مرتبہ اپنے بابا کے قریب آئیں اور کہا کہ بابا آپ چلے جائیں گے مگر میں زندہ نہ رہ پاؤں گی اپنے بھائی علی اکبر کے بغیر، آپ علی اکبر کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے سر کو جھکا لیا، کہا صغرا مشیت الہی یہی ہے کہ علی اکبر ساتھ جائیں۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی کے قریب آئیں اور باہیں گلے میں ڈال دی، کہا اکبر مجھے چھوڑے جاتے ہو کس کے سہارے، بھیا علی اکبر میں کیسے جی پاؤں گی، میں بابا سے سفارش کروا دیجئے مجھے ساتھ لے چلیے۔
बहन को समझाने लगे और समझाते समझाते आंखों से अश्क जारी हो गए। उस लम्हे अपनी बहन से वादा कर लिया कि सुगरा परेशान न हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द लेने आऊँगा। एक मरतबा जनाब सुगरा कहती हैं कि सफ़र पे जा रहे हैं भैया, न जाने कब वापस लौटेंगे, मगर जब तक आप वापस नहीं आएंगे ऐसा ना हो कि आपकी फिराक में आपकी बहन दुनिया से चल बसे। अगर आप सफ़र में अगर शादी करें, ब्याह करें, भैया मुझे अपनी बहन को भूल ना जाइएगा। एक वादा और किया जनाब अली अकबर ने कहा, सुगरा हम आपके बग़ैर अपने सर पे सेहरा नहीं सजाएंगे। जब रुखसत होने लगे, रुखसती का आलम ये था कि रिवायतों में मिलता है कि शहज़ादी सुगरा को गश पे गश आया करते थे, कभी अली अकबर से जुदा होते वक्त, कभी अपने छोटे शीर ख्वार भाई अली असगर से जुदा होते वक्त। ये भाई बहन की मोहब्बत ऐसी है कि हमने करबला में देखा कि जब शहज़ादे अली अकबर मैदान करबला में गए और जब बर्छी की अनी सीने में लगी, नज़ा का वक्त था, अपने बाबा को आखिरी सलाम कहा। बयान से बाहर है किस तरह से एक ज़ईफ़ बाप जवान बेटे की लाश के करीब पहुंचा। उस वक्त इमाम हुसैन ने पूछा कि बेटा कोई ख्वाहिश रखते हो? मोहब्बत का आलम देखिए, बहन भाई की मोहब्बत। शहज़ादे अली अकबर ने उस वक्त ये नहीं कहा, इमाम वक्त थे, कि बाबा ज़िंदगी मिल जाए, बाबा मुझे सेहत मिल जाए। कहा बाबा मैं सुगरा से वादा करके आया था, लिहाजा वादा वफा न कर सका। बाबा मैं चाहता ये हूँ कि दुनिया में जाने से पहले अपनी बहन का दीदार कर लूँ। उस वक्त इमाम वक्त ने अपने हाथों को बुलंद किया और 2 उंगलियों के दरमियान कहा, बेटा अली अकबर इन 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जब जनाब अली अकबर के जिसके सीने में बर्छी की अनी थी तड़प रहे थे, एक मरतबा निगाहें उठा के देखा, कहा बाबा मदीने में घर वीरान नज़र आता है मगर सुगरा नहीं है। फिर इमाम ने अपने हाथ को बुलंद किया, कहा बेटा अब देखो। जब अली अकबर ने निगाह डाली, कहा बाबा नाना का रोज़ा वीरान नज़र आता है मगर सुगरा नज़र नहीं आती। फिर जब इमाम हुसैन ने तीसरी मरतबा अपने हाथ को बुलंद किया और कहा बेटा अब देखो। अब जब मंजर देखा ना, एक मरतबा जनाब अली अकबर ने कहा बाबा हाथों को नीचे कर लीजिए। पूछा क्या हुआ? कहा बाबा दरी मदीना पे जहाँ अपनी बहन को छोड़ कर आया था, मेरी बहन सुगरा वहीं पर मौजूद है और इंतज़ार कर रही है और हर आने जाने वाले से पूछती है कि क्या मेरे काफ़िले की भी कोई ख़बर है। मेरा भैया अली अकबर मुझसे वादा करके गया था, अभी तक वापस नहीं लौटा, कोई मेरे काफ़िले की भी खबर सुना दे। अल्लाह अकबर कि जब ये लुटा हुआ काफ़िला मदीने आया, बीबी सुगरा जब तक ज़िंदा रहीं अपने भाई को याद करती रहीं और जब नज़ा का वक्त आया इस कदर अलील हो गई थी कि चौथे इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम करीब आए। एक मरतबा शहज़ादी ज़ैनब ने कहा कि बेटा आकर देखिए कि सुगरा की हालत गैर होती जा रही है। जब इमाम करीब आए, अपनी बहन के करीब आए और आके जब हाथ फेरा तो क्या मंजर देखा कि शहज़ादी सुगरा लबों से पुकार रही है, भैया अली अकबर तुमसे जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना हो सकी, जल्द आ जाओ और मुझे अपने साथ ले जाओ। ये था बहन और भाई की मोहब्बत का आलम। परवरदिगार हर बहन के भाई को सलामत रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। ये वाक़या करबला और एक बहन और भाई की मोहब्बत, ये वाक़या आज के दौर में बहुत गौर तलब है और एक सवालिया निशान है हम सब के लिए। जब हमारे पास ऐसी मिसाली मोहब्बतें मौजूद हो हर रिश्ते में, चाहे फूफी भतीजी का रिश्ता हो, फूफी भतीजे का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, हर रिश्ते में मेराज अपने उरूज और कमाल पर जो हमें दर्स और पैगाम मिलता है वो वाक़या करबला है, खानवादा मुहम्मद व आले मुहम्मद है, जो हमें हर अंदाज से पैगाम देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आज के ज़माने में जब इंसान एक दूसरे की कदर नहीं करता और वाक़ई जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इंसान को कदर होती है कि किस अंदाज से मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना था, और फिर अफसोस के बाद इंसान के पास कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो एक सवालिया निशान है, क्या हम मुर्दा परस्त कौम तो नहीं होते जा रहे? हमारे पास जब ऐसी अजीम और मिसाली शख्सियात मौजूद हों तो उन्हीं से दर्स लेते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपकी मेज़बान सैयदा शीर ज़ैदी आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती चलूँ। हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा ज़ाकरा अहले बैत शगुफ्ता ज़ैदी साहिबा, इन्हीं के साथ मौजूद थी मोहतरमा ज़हरा असगर साहिबा और सूफिया शिराज साहिबा, मनकबत ख़ान, नाज ख़ान, और जाते हुए हम कलाम सुनेंगे बारगाह जनाब अली अकबर में सूफिया शिराज की आवाज़ में।
اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی اے حر تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا